السلام علیکم ناظرین، کرلش عثمان کے سیزن 5 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پہلے ایپیسوڈ کے آغاز میں عثمان کا بیٹا علاؤالدین ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ بالا خاتون ایک طرف جا رہی ہوتی ہے اور علاؤالدین اس کا پیچھا کر کے اس کے پاس آ رہا ہوتا ہے اور مسلسل پکار رہا ہوتا ہے، اور بالا خاتون چلتے چلتے ایک قبر پر آ کر رک جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری پیاری بیٹی حلیمہ، تمہاری ماں تم سے ملنے آئی ہے، اور رو رو کر کہتی ہے کیا تمہیں ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی میری بیٹی؟ اتنے میں علاؤالدین وہاں پہنچ جاتا ہے اور بالا سے کہتا ہے امی جان وہ مر چکی ہے، لیکن بالا خاتون اس کی بات نہیں سنتی۔ علاؤالدین دوبارہ کہتا ہے حلیمہ مر گئی، مگر آپ دوبارہ چھوڑ کر ہمیں مت جائیں۔ یہ سن کر بالا خاتون اسے دھکا دے کر گرا دیتی ہیں، جس کے بعد علاؤالدین دوبارہ بالا کے پاس آنے لگتا ہے تو وہاں پر بالا غائب ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی منظر تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک کھلی قبر موجود تھی جس کے اندر کفن میں لپٹی ایک میت پڑی ہوئی تھی۔ علاؤالدین آگے بڑھ کر میت کے چہرے سے کفن ہٹانے لگتا ہے، اور جیسے ہی دیکھتا ہے کہ وہ میت بالا کی ہے تو وہ بہت حیران ہو جاتا ہے اور زور زور سے چیختا چلاتا ہے اور رو رو کر اپنی امی کو پکار رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی بہن فاطمہ وہاں آ جاتی ہیں اور علاؤالدین کی حالت دیکھ کر سمجھ جاتی ہیں کہ اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ پھر وہ جلدی سے پانی لے کر آتی ہیں اور اپنے بھائی کو دے دیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، جس پر علاؤالدین کہتا ہے کہ ہاں میں نے امی جان کو دیکھا ہے خواب میں، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کہتی ہے کہ مجھے بھی بالا امی کی یاد آ رہی ہے اور میری بہن حلیمہ کی بھی، میں جب بھی اس کا نام سنوں میرا دل کانپ جاتا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ عثمان کا بڑا بیٹا اورحان تلوار بازی کی مشق کر رہا تھا اور دوسری طرف سے کنور بے اس کے پاس آ کر کہتا ہے شہزادے آپ میرے ساتھ مشق کیوں نہیں کرتے؟ جس پر اورحان کہتا ہے کہ کیوں نہیں، ضرور مجھے بھی خوشی ہوگی۔ یہ سن کر تمام سپاہی ان دونوں کا مقابلہ دیکھنے کے لیے بہت پرجوش ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان مقابلے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پہلا وار اورحان کی طرف سے کیا جاتا ہے، لیکن کوہ نور اس کے حملے کو ناکام بنا دیتا ہے اور پھر کوہ نور جوابی وار کر کے اس کی تلوار نیچے گرا دیتا ہے، جس پر اورحان کافی غصے میں آ جاتا ہے۔ تو کوہ نور ایک پانی کا گلاس لے کر کہتا ہے اپنے غصے پر قابو رکھیں اور یہ پانی پیے، بہت زیادہ غصہ آپ کو کمزور کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر کوہ نور وہ پانی اورحان کے چہرے پر پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد اورحان پھر سے حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اپنے غصے کے غلام نہیں ہیں بلکہ ہم اس کے حاکم ہیں، لیکن اتنے میں کوہ نور حرکت میں آ کر اسے قابو کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تجربہ ہمیشہ مہارت کو شکست دیتا ہے، جس پر اورحان کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن احتیاط ہمیشہ تجربے کو شکست دیتی ہے۔ جس کے بعد کوہ نور نیچے دیکھتا ہے تو اورحان نے اس کے سینے پر خنجر رکھا ہوتا ہے۔ پھر اورحان کہتا ہے کہ آپ ہی تھے جس نے مجھے سکھایا تھا کہ ہر وقت ایک خفیہ خنجر اپنے پاس رکھو، جس پر کوہ نور اورحان کو سینے پر تبکی مار کر کہتا ہے بہت خوب۔ اورحان اس طرح مشق ختم ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ہاتھ ملاتے ہیں۔ پھر کوہ نور کہتا ہے کہ آپ بہادر ہو گئے میرے شہزادے۔ اتنے میں ایک سپاہی وہاں پہنچتا ہے اور ان دونوں کو کہتا ہے کہ فتح کے لیے فوج یعنی شہر میں پہنچ گئی ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب کے سامنے بڑا ڈھانچہ موجود ہوتا ہے اور وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو جو دراصل بورسا کے محل کے نقشے پر بنایا گیا تھا۔ جس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں وہ اپنے ارد گرد کے قلعوں پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ پر غرور کرتے ہیں، جس پر ملون خاتون ارد گرد کے قلعوں کے نام لینے لگتی ہیں۔ اترانوز، کیترے اور کیسٹل، یہ 3 قلعے ان کی طاقت ہیں۔ آخر جب یہ 3 قلعے فتح ہو جائیں گے تو پھر بورسا کا کام تمام کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور ان کو ہم سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کوئی بھی نہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملون خاتون کہتی ہے وہ یعنی شہر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی قیمت انہوں نے اپنی جان دے کر ادا کی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ان کی جان اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے کافی نہیں، ہم ان کے قلعے بھی لیں گے۔ جس کے بعد ملون خاتون ایک تلوار اٹھا کر کہتی ہیں جب بھی جنگ ہوتی ہے میرا دل 3 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، ہمارے بیٹے بھی ماشاءاللہ سے اب بڑے ہو چکے اور مضبوط سرداران بن گئے ہیں، ہم انشاءاللہ اپنا مقصد حاصل کر کے لیں گے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم ضرور حاصل کریں گے۔ پھر وہ تلوار نکال کر کہتے ہیں بورسا عثمان بہت جلد تمہارا خاتمہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب اپنے خیمے سے باہر آ جاتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو تیار کھڑا دیکھ کر کہتے ہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے ہم کیسٹل قلعہ فتح کریں گے۔ میرے سپاہیوں کیا آپ سب جنگ کے لیے تیار ہیں؟ تو سب اپنی تلوار ہوا میں بلند کر کے ایک آواز سے کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں سردار۔ اتنے میں ایک گھوڑا سوار وہاں پر پہنچ جاتا ہے، بیران اس کے پاس آ جاتا ہے
تو وہ آدمی برہان کو ایک خط دیتے ہوئے کہتا ہے میں کونیا سے خبر لایا ہوں، اور برہان خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ خط لے کر عثمان صاحب کے پاس آ جاتا ہے۔ عثمان صاحب بھی خط پڑھ کر کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، پھر وہ بلند آواز میں کہتے ہیں سرداران سب لوگ فوراً دیوان میں آ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد ایلگن خاتون بھاگ کر فاطمہ سے پوچھ رہی تھی جو ایلچی خط لے کر آیا ہے کیا وہ جگتائی کی کوئی خبر لایا ہے؟ فاطمہ کہتی ہے نہیں، ایلچی کونیا سے آیا ہے۔ جس کے بعد ایلگن تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے اور فاطمہ سے کہتی ہے جیرکو تائی کے بغیر اتنا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن مجھے کیوں لگتا ہے کہ وہ مرا نہیں ہے۔ جیرکو تائی کبھی نہیں مر سکتا۔ اتنے میں ایک بچہ دوڑتے ہوئے آتا ہے جو دراصل جیرکو تائی اور ایلگن کا بیٹا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بابا جان آئے ہیں کیا؟ کہاں پر ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ جس پر ایلگن اسے تسلی دے کر کہتی ہے کہ آپ کے بابا جان بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ پھر بچہ پوچھتا ہے وہ کب آئیں گے والدہ؟ آپ ہمیشہ کہتی رہتی ہیں کہ وہ واپس آئیں گے لیکن وہ نہیں آتے۔ یہ سن کر ایلگن کے آنسو ٹپکتے ہیں اور وہ اپنے بچے کو گلے لگا لیتی ہے۔ دوسری طرف دیوان میں عثمان صاحب کہہ رہے تھے سرداران میں کیستل قلعے کی فتح کو ملتوی کر رہا ہوں، ہمارے لوگوں کو اب نئے سلطان کی ضرورت ہے۔ اور یہ سن کر سب سرداران بہت حیران ہو جاتے ہیں۔